نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خوشی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتی ہے، حالانکہ خوشی، راحت، مسرت اور آسائش یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے، جو کہ نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، جس طرح کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ لیکن کیا کیجئے کہ نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کے لیے عام دنوں کی نسبت زیادہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، لیکن خوشی منانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ شامل ہو۔ اس خوشی منانے میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ مگر افسوس، اب تو حالات ایسے ہو چکے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو یا عید کے ایام ہوں، بچے کی ولادت کا موقع ہو یا کسی کاروبار کی افتتاحی تقریب، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہر تقریب میں نظر آتی ہے۔ اس پر طرح امتیاز یہ ہے کہ ان تقریبات میں شراب و کباب، رقص و سرود، لب و لعب اور بھی کئی قسم کے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، اور یہ سب کام کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق یہی ہے کہ اس کا شکر بجا لانے کی بجائے ایسے کام کیے جائیں جو اس کی اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب بنے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت عید بھی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ایک بڑی تعداد اس عظیم نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتی ہے۔ حالانکہ عید کے بہت فضائل ہیں، اور خصوصاً اس کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، اس کی تو ہمیں خصوصاً قدر کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے کتنے نیک کام کیے، اور اللہ تعالیٰ کی چھم چھم برستی رحمتوں اور برکتوں سے ہم نے کتنا پانے کی کوشش کی۔ کیا ہم نے وہ اعمال کیے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید باندھ سکیں؟ کیا ہم نے ایسے اعمال کیے جو ہمارے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا باعث بن سکے؟ مگر افسوس، صد افسوس کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ چاند رات کی طلوع ہوتے ہی لوگ بازاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور بازاروں، گلی کوچوں اور شاپنگ مالز میں اس قدر لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ شاپنگ کے بہانے میں مردوں اور عورتوں کے شانے آپس سے ٹکراتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ایک دوسرے کے لیے تحائف خریدتے ہیں، عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں اور رسم حنا منائی جاتی ہے۔ مہندی لگوانے اور چوڑیاں پہنوانے کے بہانے عورتیں اپنے ہاتھوں کو غیر محرم مردوں کے ہاتھوں میں دے کر اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتی ہیں، جبکہ دوسری طرف چوڑیاں پہنانے والے بھی اس معاملے کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ اگر کسی آدمی کے سر پر لوہے کی کنگھی رکھی جائے اور اس کے کھینچنے سے اس کی ہڈی تک کا گوشت بھی اتر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی غیر محرم عورت اس کے جسم کو چھو لے۔ 100 کروڑ افسوس کہ بے حیائی کا یہ طوفان رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے گزرنے کے چند گھنٹے بعد ہی بپا ہو جاتا ہے۔ لوگ گلی کوچوں کا رخ کرتے ہیں اور اس مقدس رات کی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت رات میں اپنا محاسبہ کریں، نیک اعمال کی کثرت کر کے اپنے رب سے برکتوں اور رحمتوں کے انعامات پانے کی کوشش کریں،
اور صبح عید کا دن سنت مصطفیٰ کے مطابق گزاریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز عید ادا کی جائے، اور عید کے دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، غیر شرعی کاموں سے اجتناب کیا جائے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے، اور غریبوں اور مساکین کو اپنی عید کی خوشیوں میں بھی شامل کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے ہمیشہ بچ کر صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔